الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. محترم حضرات، اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص سے ہم کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. اس کے 2 عشرے گزر چکے ہیں اور تیسرے عشرے کی بھی کچھ ایام باقی ہیں. یہ جو تینوں عشرے تھے ان کی الگ الگ خصوصیات تھیں، ان کے الگ الگ فضائل تھے. پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور یہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. یہ جو الگ الگ خصوصیات ہیں اس لیے ہیں تاکہ خاص طور پر ان عشروں میں ہم اس صفت کو اور اس خصوصیت کو اور اس خوبی کو حاصل کرنے والے ہو جائیں. ویسے تو پورا رمضان رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ دین کی دنیا کو آباد کرنے کا مہینہ ہے اور یہ نیکیوں کی فصل بہار ہے کہ انسان جس قدر اس مہینے میں نیکی کما لے گا اور نیکی کا ذخیرہ کر لے گا اسی قدر اس کا سال اچھا گزرے گا. کہنے والوں نے کہا ہے: من سلم له رمضان سلمت له السنہ. جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کا سال بھی اچھا گزرے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے ہمیں خوب مالا مال فرمائے اور جو دن باقی رہ گئے ہیں ان کو اہتمام سے اور پوری توجہ سے اور اخلاص اور احتساب کی نیت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے، وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سن لو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا اور اگر وہ خراب ہو جائے گا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. یاد رکھو وہ دل ہے، اور دل جسم انسانی میں دل کی غیر معمولی اہمیت ہے. جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی زندگی کا انحصار اسی دل پر ہے. اور دل کے بارے میں کہنے والوں نے کہا ہے کہ اس کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر زندگی ہو، حیات ہو. دوسرے یہ کہ اس کے اندر حرکت ہو، اور تیسرے یہ کہ اس کے اندر حرارت ہو. یہ تینوں باتیں جب پائی جائیں گی تو وہ دل ہوگا ورنہ پتھر کی دل ہوگا. اس تناظر میں دل کو عربی زبان میں القلب کہا جاتا ہے اور قلب کے معنی ہوتے ہیں الٹنے پلٹنے کی، جو کہ دل میں مختلف حالات پیش آتے ہیں. کبھی غمزدہ ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی انقباض کا شکار ہوتا ہے، کبھی انشراح اس کے اندر ہوتا ہے. تو اس تناظر میں اللہ رب العزت نے اس کا نام دل رکھا ہے. لیکن حقیقی بات تو یہ ہے کہ یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ القلوب بین اصابع الرحمن، کہ یہ جو دل ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یقلبها کیف ما شاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پلٹتا رہتا ہے. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آیا ہے اور ہم کو سکھایا گیا ہے کہ دعا مانگا کریں: اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، اپنے دین پر میرے دل کو جمائے رکھیے تاکہ یہ دل کفر کی طرف، شرک کی طرف، نفاق کی طرف، بدعات کی طرف، خرافات کی طرف یہ دل منتقل نہ ہو اور آپ کی صراط مستقیم پر جمع رہے. قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دل کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے قسم دل کی ہے قلب سلیم، یعنی وہ دل ہے جو تمام آزار سے، تمام برائیوں سے، تمام بیماریوں سے، تمام خرابیوں سے صاف ہو. وہ صحت مند دل ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا دل ہے. اور اسی کے سلسلے میں کہا گیا ہے قلب منیب، یعنی گویا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، یکسو ہونے والا، اللہ کا اطاعت فرما بردار دل.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ جو قلب سلیم ہے، صحیح سالم دل، اسی سے نجات ملے گی، اس کے علاوہ کسی دل سے نجات نہیں مل سکتی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اگر اس دن کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ سلیم دل ہے، صاف ستھرا دل ہے، پاک و صاف دل ہے، اطاعت گزار دل ہے، اطاعت شیار دل ہے۔ اگر وہ دل ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے نجات دے گی۔ تو ایک دل کی یہ قسم ہے جو قلب سلیم ہے، دوسرا دل وہ ہے جس کو قلب مریض کہا گیا ہے، یعنی مریض دل، بیمار دل، اور وہ بیمار ہوتا ہے شرک سے، بیمار ہوتا ہے کفر سے، بیمار ہوتا ہے بدعات سے، بیمار ہوتا ہے خرافات سے، بیمار ہوتا ہے لاجانی باتوں سے، بیمار ہوتا ہے بکواس سے، بیمار ہوتا ہے ایسی چیزوں سے جس کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر اس میں مشغول رکھیں گے ہم تو دل بیمار ہو جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ منافقین ظاہر سے خوش تھے، باطن سے خوش تھے، اندر کفر تھا، باہر ایمان تھا۔ تو اس تناسب میں کہا اس کے دلوں میں بیماری ہے، شک و تذبذب کا جو شکار ہوتا ہے ایسا دل اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ہیں جو بیماری کے حوالے سے ہیں، ایک امراض الشہوات ہے، ایک امراض الشبہات ہے، یعنی دل بیمار ہوتا ہے کبھی کبھی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، چاہتوں کی وجہ سے، معصیات کی وجہ سے دل بیمار ہوتا ہے، اور کبھی دل بیمار ہوتا ہے شبہ و شبہات کی وجہ سے۔ تو شہوتوں سے بھی دل کو پاک کرنا ہے، خواہشات سے بھی دل کو پاک کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو شبہات ہیں، شبہ و شبہات ہیں، ان سے بھی دل کو پاک کرنا ہے۔ اور دل کی ایک تیسری قسم ہے، اس کو قلب میت کہا گیا ہے۔ قلب میت کا مطلب ہے کوئی مردار دل، ایسا دل جس کے اندر خیر کی کوئی توقع نہ ہو، بالکل بے حس ہے، بے حرکت ہے، اور وہ شیطان کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے دل کے حوالے سے فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، گویا ہدایت کی توفیق ان سے سلب کر لی گئی ہے۔ اب ان کے اندر ہدایت کا کوئی شمع باقی نہیں ہے، کوئی ذرہ باقی نہیں ہے، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو ایک قلب سلیم ہے، ایک قلب مریض ہے، اور ایک قلب میت ہے۔ یہ جو دل ہے خاص طور پر قلب سلیم اللہ کے یہاں تو بہت مقبول ہے، وہی نجات کا ذریعہ ہے، لیکن جو قلب مریض ہے اور قلب میت ہے ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دل کیسے آباد ہوتا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے، قرآن کریم کی آیات گواہ ہیں کہ دل آباد ہوتا ہے چند خصوصیات پیدا کرنے سے۔ جیسے ہم لوگ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ظاہری عبادات ہیں۔ نماز ظاہری عبادت ہے، روزہ ظاہری عبادت ہے، زکوٰۃ ظاہری عبادت ہے، حج ظاہری عبادت ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو باطنی عبادت اور دل کی عبادت ہیں، آپ کو احساس نہیں ہوگا لیکن وہ دل کی عبادت آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ اس سے دل کو ترقی حاصل ہو رہی ہے، دل آگے بڑھ رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو رہا ہے۔ دل کو زندہ رکھنے اور دل کے آباد رکھنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ کی توجہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف میلان ہو۔ اخلاص کے ذریعے سے انسان کا دل پاک و صاف ہوتا ہے اور وہ زندہ رہتا ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے اطاعت کو خالص کر کے، اور اسی کے لیے خالص دین ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اخلاص۔ آپ دیکھیے فرعون کے زمانے میں جادوگروں نے اپنا کرتب اور اپنا سوال پیش کیا، انہوں نے لاٹھیاں ڈالی، رسیاں ڈالی، ایک دم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی۔ ان کی ہاں صرف دنیا داری تھی، معصیت تھی، ان کی شہوتیں تھیں، ان کی خواہشات تھی، ادھر اللہ سے تعلق تھا، اللہ کی طرف میدان تھا، اللہ کی طرف جھکاؤ تھا، اللہ کا یاد دل میں بسی ہوئی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس دل کو کمزور کیا اور ناکام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو دل تھا پاک و صاف تھا اس کو کامیاب کیا۔ تو یہ اخلاص والا جب دل ہوگا تو کامیابی حاصل ہوگی۔ دوسری چیز ہے تقویٰ، انسان کے اندر تقویٰ ہو، خوف خدا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو آباد رکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں لائیے کہ زلیخا جو ملکہ مصر ہے ان کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اگر یوسف علیہ السلام مائل ہو گئے ہوتے، اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھے ہوتے، مفسرین نے لکھا ہے کہ برہان ربی کا مطلب تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر دل میں بسا ہوا تھا، جس کا نتیجہ ایسا گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئی۔ جب انسان اللہ کے ڈر کو بچائے گا تو اس کا دل آباد رہے گا اور پھر وہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ دل کے آباد کرنے کی ایک شکل اور یہ ہے کہ صبر ہو، شکر ہو اور اس سے توکل ہو۔ یہ تینوں چیزیں ہیں جو دل کو آباد کرنے والی ہیں اور دل کو زندہ رکھنے والی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اسی کے ساتھ ساتھ دل کو مردہ کرنے والی بھی چیزیں ہیں۔
اگر دل کو مردہ کرنے والی چیزوں سے، دل کو بیمار کرنے والی چیزوں سے ہم نے پرہیز نہیں کیا تو ہمارا دل مردہ ہو جائے گا، ہمارا دل بیمار ہو جائے گا۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے جو دل کو مردہ کرنے والی ہے، وہ کبر ہے، بڑائی کا احساس ہے، خود پسندی ہے، عجب ہے۔ انسان کے اندر اگر تکبر پایا جائے گا تو اس کا دل مردہ ہو جائے گا۔ کبریائی اللہ کی صفت ہے، لہ الکبریاء فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے کبریائی ہے زمین اور آسمان میں، اور وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ دل کو مردہ کرنے والی چیزوں میں حسد ہے، انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے تو نعمت اس سے چھن جائے اور ہمارے پاس آ جائے تو یہ حسد اس کے دل کو مردہ کرنے والی چیز ہے۔ دل کو بیمار کرنے والی چیزوں میں بدگمانی ہے، انسان بدگمانی کا شکار ہوتا ہے اور جسے اپنے دل کو مردہ کر لیا کرتا ہے۔ دل کو برباد کرنے والی چیزوں میں ریاکاری ہے، انسان اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا استحضاء چھوڑ کر دوسروں کے خوشنودی کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو مردہ کر لیتا ہے۔ تو یہ دل کو آباد کرنے والی چاہے چیزیں ہو، چاہے اخلاص ہو، چاہے تقویٰ ہو، چاہے صبر ہو، چاہے شکر ہو، چاہے توکل ہو۔ توکل کے بارے میں آیا کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کون لوگ ہیں جو 70,000 کی تعداد میں ہیں اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، دنیا کی کسی مادی چیز کو بھروسہ نہیں کرتے۔ لیکن یاد رہے یہ دنیا دارالاسباب ہے، دواؤں پر بھروسہ نہیں کرنا ہے لیکن دواؤں کو استعمال کرنا ہے، اسباب و وسائل کو استعمال کرنا ہے لیکن بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ تو دل کو آباد کرنے والی اور دل کو ناکام و نامراد بنانے والی چیز آپ کے سامنے ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ ہمارا دل اگر آباد ہو گیا تو ہماری پوری زندگی آباد ہو جائے گی، اور ہمارے دل کے اندر نقص رہا، دل کے اندر کمی رہی، دل کے اندر خرافات بسے رہے، دل کے اندر وساوس رہے، دل کے اندر شیطانی چیزیں رہی تو پھر ہمارا پورا وجود ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ رمضان کے اس موقع پر اور رمضان کے اس آخری عشرے میں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو مانگیں، اللہ کی مغفرت کو مانگیں، اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آزادی کو مانگیں۔ اسی طرح سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں صاف ستھرا دل عطا فرما دے جس کے ذریعے سے ہمیں نجات یقین ہو۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ یہ آخری عشرہ ہے اور رمضان تقریباً مکمل ہو رہا ہے۔ اس موقع پر زکات کے حساب سے تو لوگ زکات نکالتے ہی ہیں، لیکن اس صدقہ فطر ایک بنیادی چیز ہے جو روزوں سے متعلق ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ صدقہ فطر کا مسئلہ ایسا ہے کہ روزوں کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے سے اس کا ازالہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 2.25 کلو گیہوں ہے اور اس کی قیمت جو آج کل ہوتی ہے اس کے لحاظ سے آپ ادا کر سکتے ہیں، 60 روپے ہے، 70 روپے ہے، آپ اس کی قیمت ادا کریں۔ یہ صدقہ فطر ہے، یہ ہر گھر کے ہر فرد پر ضروری ہے، بچوں کی طرف سے بھی، عورتوں کی طرف سے، بوڑھوں کی طرف سے بھی، جوانوں کی طرف سے بھی یہ صدقہ فطر ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ اوقات عطا فرمائے ہیں ان اوقات کو صحیح طور پر غنیمت جانیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خاص سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔